بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرابی کی حد 80 تازیانے۔ محمد بن طلحہ سے بردہ نامی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں شرابی کو 40 تازیانے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں یہی دستور قائم رہا۔ لوگ اس تعداد کو بہت کم شمار کرتے۔ لوگ شراب سے اجتناب کی بجائے کثرت سے شراب کی طرف مائل ہونے لگے اور شرعی احکامات سے لاپرواہ ہونے لگے۔ حضرت عمر نے اس مسئلے کے بارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جب مولا کائنات علیہ السلام سے اس مسئلے کے بارے رائے لی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، شرابی شراب کے نشے میں مست ہو جاتا ہے اور مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو بہتان باندھتا ہے۔ مقتدی کی حد 80 تازیانے ہیں۔ حضرت عمر نے امیر علیہ السلام کے قول کو شرعی حد مقرر کیا اور اس نافذ کردہ حد کے بعد شراب پینے والوں کو 80 تازیانے مارے جانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا، علی ہم میں سے سب سے بڑا قاضی ہے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم علی علیہ السلام کے پاس ہے اور باقی ایک حصے میں بھی علی علیہ السلام ہم سے افضل عالم ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے علی میں تم سے باسبب نبوت بڑھ گیا، میرے بعد باب نبوت بند ہے اور تم لوگوں سے 7 چیزوں میں فوقیت رکھتے ہو۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے ہو، سب سے زیادہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو اور رعیت میں سب سے زیادہ انصاف برتنے والے ہو اور قضیوں میں تم ہی سب سے زیادہ بالغ نظر ہو۔ بلحاظ فضل و شرف خدا کے نزدیک تم ہی سب سے عظیم تر ہو۔ یہ حدیث کنز العمال جلد 6 صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے۔ صدیق باب علم اسد اللہ بو تراب، آیا نظر علی کا شرف ہر خطاب میں۔ زنا کاری اور 4 گواہوں کی شہادت۔ علی متقی کتاب کنز العمال کتاب الحدود حرف جا کے باب میں کلثوم بنت ابی بکر سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا، ایک رات حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گشت کے دوران ایک مرد اور عورت کو زنا میں مصروف دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ حضرت عمر نے اس وقت لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، اگر تمہارا امام کسی عورت اور مرد کو زنا کاری میں مصروف دیکھے اور ان پر حد جاری کرے تو تمہاری اس معاملے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ کا عمل سچائی اور حقیقت کے قریب ہے اور شک و گمان سے خالی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب، اگر تو نے ایسا کیا تو ہم تجھ پر حد قذف جاری کریں گے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن حکیم میں خداوند عالم نے زنا کے مسئلے کے بارے میں 4 گواہوں سے کم شہادت کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی 4 سے کم گواہوں سے زنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے چند مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا اور ہر بار جناب امیر علیہ السلام نے بھی اپنا جواب دہرایا۔ حالت روزہ میں جمع۔ علی متقی کنز العمال کتاب صوم میں سید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز عمر ابن خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کائنات علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے کہا، ایک فتویٰ دیجئے۔ اصحاب نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ کس معاملے کے بارے میں فتویٰ چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا، میری ملاقات میری اپنی کنیز سے راہ چلتے ہوئی، اس کے ناز و انداز اور حسن و جمال نے مجھے مست کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ جماع کیا حالانکہ میں روزے سے تھا۔ صحابہ نے اس بات کو مختلف رنگ میں لیا، جبکہ جناب امیر علیہ السلام ان سب کے درمیان خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے ابوالحسن، آپ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے بتائیے، آپ کے نزدیک
اس کا جواب کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنی حلال کنیز سے جمع کیا ہے، فقط تمہارا روزہ فاسد ہوا ہے جس کی قضا واجب ہے۔ یہ ماہ رمضان نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کفارہ بھی ہو۔ بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں۔ ابن خلقان وفیات العیان میں عبداللہ بن اسعد الیافعی الشافعی مرأۃ الجفان میں ربیع الابرار ابو القاسم زمخشری سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں فارس کے قیدیوں کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ان قیدیوں کو فروخت کرنے لگے تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ یزدگرد کی بیٹیوں کو بھی فروخت کیا جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا دختران یزدگرد کا معاملہ دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے ان کی کنیزوں کی طرح فروخت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوالحسن، ان تینوں لڑکیوں کے بارے میں آپ ہی بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ امیر علیہ السلام نے فرمایا انہیں خود اختیار دیا جائے، جس کو وہ چاہیں ان کے اختیار میں آ جائیں، یہی ان کی قیمت ہوگی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بادشاہ یزدگرد کی 2 بیٹیاں اسیر ہو کر آئی تھیں، ایک کا نام شہربانو اور دوسری کا مروارید تھا، اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر کو دی گئی، دوسری امام عالی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کو، اور تیسری محمد بن ابو بکر کو دی گئی۔ حضرت بی بی شہربانو سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے جو ہمارے چوتھے امام ولایت ہیں۔ یہ عظیم خاتون جناب زین العابدین کی پیدائش کے ابتدائی ایام میں رحلت فرما گئی تھیں۔ مروارید سے قاسم بن محمد بن ابی بکر پیدائش ہوئی، ان کا شمار سید الساجدین کے علماء میں سے ہوتا ہے۔ اہل سواد کے غلاموں کی فروخت۔ یہ روایت مناقب میں درج ہے اور اسے دیگر مؤلفین نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اہل سواد کے غلاموں کو فروخت کیا جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن الخطاب، یہ وہ مال ہے جس کی مثل ایسا مال پھر تیرے ہاتھ میں ہرگز نہیں آئے گا۔ حضرت عمر نے کہا پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ان کو اسی حال میں رہنے دو تاکہ اس سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ اگر تم نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد فروخت کیا تو ان کی کوئی قیمت نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر نے انہیں ان کے حال پر رہنے دیا تاکہ غلام بن کر رہیں۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جو بھی اسلام اختیار کرے گا تو میں اپنا حصہ آزاد کر دوں گا۔